اللہ آپ کے ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے آپ نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جو آپ درد کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور آپ نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر لمحے کی اذیت جانتا ہے جب آپ کو لگا تھا کہ کوئی آپ کو سن نہیں رہا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی تھا جو آپ کو سن رہا تھا، جو آپ کو دیکھ رہا تھا۔ بس ایک وہی تو ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک کو سب پتہ ہے کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، کس نے رات بھر سو کر گزاری، کس نے رو کر۔ بس آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تم خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اللہ کے علم میں ہے یقین رکھ کر بھی جب تم کبھی بے یقین ہو جاتے ہو۔ اس کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ اب تم تھک چکے ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ اب تمہیں اس کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والے کو اللہ نا امید نہیں ہونے دیتا ہے۔ اللہ دعائیں رد کبھی نہیں کرتا، چاہے وہ پھر تم نے وہ دعائیں رو کر مانگی ہوں یا ہنس کر، اٹھ کر مانگی ہوں یا سو کر، چلتے پھرتے مانگی ہوں یا بیٹھ کر۔ وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس اس کی قابلیت کے طریقے انوکھے ہوتے ہیں۔ کبھی تمہیں وہ فوراً عطا کر دیتا ہے اور کبھی تم سے رابطہ رکھنے کے لیے دیر کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ دیکھ سکے تمہیں اس پر کتنا یقین ہے، تم اس کی رضا کے لیے کہاں تک صبر کر سکتی ہو۔ کبھی وہ ان سب کے باوجود بھی جواب دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہیں بار بار مانگتا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر تم بھی اللہ سے کسی چیز کو بہت شدت سے مانگ رہی ہو، ابھی تک جواب نہیں آیا، تو پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جہاں کہیں وہ دیکھے گا کہ تم اب مانگ مانگ کر تھک گئے ہو لیکن پھر بھی اس سے نا امید نہیں، بس وہیں کن کہے گا، اور تمہارا صبر میں بہائے گئے آنسو شکر میں بدل جائیں گے۔ صبر آ جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب زخم اتنا گہرا ہوتا ہے تو بھلا وہ اتنی جلدی کیسے بھر سکتا ہے؟ اسی طرح صبر بھی اتنی جلدی نہیں آتا لیکن آ ضرور جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے کیے پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم لوگوں کے لیے تڑپنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے دور ہو گئے، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہ ہو، تو پھر جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں سوچ کر ہلکان ہونا کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس پر چھوڑ دیں جس کے پاس تمام قدرتیں ہیں، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، جس کے ایک حکم پر چاند سورج اور سورج چاند بن سکتا ہے، جس کے ایک حکم پر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، جس کے ایک حکم پر چاند 2 حصوں میں الگ ہو گیا تھا، جس کے ایک حکم پر دہکتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ کہہ دے کن، تو پھر کون ہے جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،